ان کا اختلاف ہے. بعض مورخین نے 17 ربیع الاول، بعض نے 9 ربیع الاول، بعض نے 12 ربیع الاول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح صادق پیر کے دن 1971 کو حضرت عبداللہ کے گھر، عبد المطلب کے گھر، ماں آمنہ کے بطن سے تشریف فرما ہوتے ہیں. خدا کی قسم آپ کے دنیا میں تشریف لانا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی فارس کے آتش کدہ جو 1000 سال سے مستقل آگ کی پوجا کی جاتی تھی، جو مستقل 1000 سال سے آگ بھڑکائی جا رہی تھی، وہ آگ بجھتی نہیں تھی. میرے نبی کی پیدائش کی برکت سے وہ آپ اس آگ کو اللہ رب العزت نے بجھا دیا. یہ مبالغہ نہیں، یہ کوئی سنا ہے کوئی معاملہ نہیں. قیصر و کسریٰ کے اللہ رب العزت نے اس کی حکومت میں زلزلہ لا دی. وہ تھرانے لگے. دنیا والوں کو یہ میسج پہنچانا تھا، یہ پیغام پہنچانا تھا، اے دنیا والے سن لو، اب میرا وہ آخری نبی جو نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، اور جو آخری کتاب، کتابوں کی کتاب ہوگی، ام الکتاب ہوگی، وہ کتاب کو لے کے میرا نبی اب آ چکا ہے. مسلمانوں، پیغام آپ نے پڑھا ہے نبی کا، مقصد آپ نے پڑھا ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سب بولیے الحمدللہ. ہم نبی رحمت جو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر جو نبی بھیجے گئے، اس نبی کی امت میں ہم رحمت والی امت ہیں. ہم امت کے اللہ نے قرآن میں سرٹیفائی کیا، اس کی تصدیق کی ہے. فرما رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ فرما رہا ہے تم بہترین امت ہو اور تم تو تمہارا بھالو امت. وجہ کیا؟ کارون کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے تم بہترین ہو. تم صورت کے اعتبار سے نہیں، مال و دولت کے اعتبار سے نہیں، حکومت کے اعتبار سے نہیں، جاہ و حشمت کے اعتبار سے نہیں، اولاد کے زیادہ کثیر اولاد والے ہونے کے اعتبار سے نہیں، بہت کچھ دنیا میں چلانے والے ہونے کے اعتبار سے نہیں. تم بہترین امت اس لیے ہو، تم لوگوں کو نفع کی طرف بلاتی ہو، تم لوگوں کو امر بالمعروف بھالو کاج করার জন্য تم حکم دیتی ہو, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য তোমরা হুকুম দাও, যার জন্য তোমরা ভালো. افسوس ہم اچھے بڑے جھنڈے والے کی ہونے کی وجہ سے نہیں, کسی حضرت کے دامن پکڑ لینے کی وجہ سے نہیں, ہم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین امت کا لقب عطا فرمایا, تم بہت اچھی. یہ لقب کسی نبی کی کسی امت کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا. تم بہترین امت ہو کیونکہ تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتی ہو اور بری باتوں سے روکتی ہو. اے نبی کے غلاموں, آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولو, مسلمانوں تم بولو, ہمت ہے تمہاری سچائی کے حکم کرنے کا, سچائی کی طرف لوگوں کو بلانے کا. حکم ہے لوگوں کے آگے صلہ رحمی کے پیش کرنے کے حکم دینے کا. ہمت ہے اعلیٰ اخلاق کے لوگوں کے ساتھ پیش کرنے کا تم حکم دے سکتے ہو. اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ ہم خود, آپ خود جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق کے قریب تک کہ آپ کا گزر نہیں ہوا. ہم مسلمان دنیا کے دیگر منافق قوموں کے سامنے, یہود اور نصارہ قوموں کے سامنے, سابعین کے سامنے, ہم آپ ذلیل نظر سے ہم آپ دیکھے جاتے ہیں. وجہ صرف یہی ہے, ہم نے نبی کو تو ماننے کا دعویٰ منہ سے کیا ہے, خدا کی قسم عمل سے کبھی ظاہر ہی نہیں کیا. عمل سے ہم نے آج تک کے یہی بتلایا ہے,
عمل سے ہم نے دنیا والوں کو یہی بتلایا ہے کہ ہم ٹوٹی ہوئی امت ہے. ہمارے پاس کوئی مستقل، کوئی ایم، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. ہمارے چلنے کا کوئی نیم نہیں ہے. ہم بے اصول قوم ہیں. جبکہ تمہارے نبی نے تم کو سونے کا طریقہ بتایا، تم کو بولنے کا طریقہ بتایا، تم کو چلنے کا طریقہ بتایا، تم کو حسن معاشرہ عطا فرمایا، حسن اخلاق عطا فرمایا، تم کو حسن معاشرت عطا فرمایا، تم کو حسن سیاست عطا فرمائی ہے، حسن ریاضت عطا فرمائی ہے، حسن عمل عطا فرمایا ہے. حضرات، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ ہم کس طریقے سے سوئیں گے، ہم کھانا کیسے کھائیں گے، ہم کیسے بولیں گے، ہم جب چلے تو ہماری نظر کہاں ہو، ہم جب چلے تو ہمارا پیر کتنا اٹھے، ہم جب استنجا جائیں تو جانے کا طریقہ کیا ہو، نکلنے کا طریقہ کیا ہو، مسواک کا طریقہ کیا ہو، کھانے کا طریقہ کیا ہو، کپڑے پہننے کا. گویا کہ زندگی کے 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بھی کہیں ایسا ہم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا کہ جہاں پر ہم کو دوسرے کے طریقے کو ڈھونڈنے کے لیے ہم کو بے چین اور بے قرار ہونا پڑتا. آج افسوس کے ساتھ مسلمانوں کہنا پڑ رہا ہے، ہم کو آپ کو اللہ رب العزت نے ایسے ایک بااخلاق، مکمل، جامع، اتم درجے کے انسانیت تک کے فائز ہونے والے اخلاق کے سیس اعلیٰ درجے پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فائز ہونے والے وہ ہمارے آپ کے نبی ہیں جن کو اللہ نے اخلاق کا اعلیٰ معیار عطا فرمایا تھا. قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کو اخلاق کے اعلیٰ معیار تک کے پہنچا دیا ہے. آج ضرورت ہے مسلمانوں، ہم آپ گلی کوچے میں انڈے جھنڈے لے کر گھوم رہے ہیں. آج ہم کو دنیا میں جو ہمارے نبی کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک ہو رہا ہے، جو خاص کر کے موجودہ زمانے میں ربیع الاول کے مہینے میں میڈیا والوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان میں گستاخانہ عمل کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ وہ دنیا والے کو، مسلمانوں کو ٹچ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف مسلمان خوشی بنانے کی تیاری کر رہا ہے اور دوسری طرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کافر اور مشرک کیچڑ اچھال رہے ہیں. اس میں مسلمانوں کا کیا رد عمل ہو رہا ہے؟ ہم کو کوئی ہوش نہیں. ہم جشن عید میلاد النبی منانے کے چکر میں پڑے ہیں اور جانتے ہیں جو سچا ایمان والا، جو سچا مسلمان، جن ظالموں نے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، انفرادی طور پہ، ذاتی طور پہ، پرسنل طور پہ، اگر اس کے دکان میں ان ظالموں کا کوئی پروڈکٹ ہے، ان فرانس ملک کا، کافروں کے ملک کا اگر کوئی سامان ہے، اس کو نکال پھینکا ہے. اجتماعی معاملے میں جہاں پر بھی اجتماعیت کا معاملہ آیا، اس کا پاس و لحاظ کر کے لوگوں نے جو ہے زوردار طریقے سے باطل طاقت کو بتایا. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کو نہیں یاد؟ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے نبی کے پیارے دوست، پیارے ساتھی، نبی کی محبت میں، یہ ہماری محبت کیسا ہے؟ نبی نبی نبی، جھنڈا ڈنڈا. ہم کو تو شرم آنی چاہیے کہ ہم گاڑی میں چند دن کے لیے، چند روز کے لیے جھنڈے لگا کے گھومتے ہیں. نماز ہماری چھوٹ رہی ہے، دنیا والے کو بتا رہے ہو کہ نماز چھوڑنے والا یہ جھنڈا لگا کے گھوم رہا ہے. دنیا والے کو بتا رہے ہو کہ وعدہ خلاف کرنے والا، خلافی کرنے والا، یہ جھنڈا والا نبی کا غلام دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس نے وعدہ خلافی کی ہے، اس نے بدچلنی کی ہے، اس نے بدعہدی کی ہے. دنیا والے کو ہم یہ باور کرتے ہیں کہ ہم وہی برے ہیں جو آج نبی کا غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. حضرات، ضرورت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر اجتماعیت کے لیے، اتحاد کے لیے،
محبت کے لیے، مساوات کے لیے، مروت کے لیے، بھاترتو کے لیے، پریم کے لیے بھائیو بزرگ دوستو جو احکام نازل کیے ہیں، جو احکام آپ نے فرمائے ہیں، جو ارشادات فرمائے ہیں، خدا کی قسم اگر اس پر آج ہم عمل کریں تو دنیا کی ساری قومیں ہمارے پیچھے چلیں گی، ہم انشاءاللہ ان کی رہبری کریں گے۔ اور آج کے زمانے میں بھی صلاح الدین ایوبی کے ایسی صلاحیت رکھنے والے آج بھی اللہ کے بندے موجود ہیں، ضرورت ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ بھائیو بزرگ دوستو درش پڑھیں، ٹائم ہو گیا ہوگا، عمل کرنے والے بنے، یہ ڈھپوسلے بازی کو چھوڑیں، حق کو اپنانے کے لیے محترم بزرگ دوستو اپنے چہرے سے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَالْبَاطِنَ، ہمارا ظاہر بھی بنے باطن بھی بنے۔ باطن بنے گا ظاہر نہیں بنے گا، اس سے بھی ایمان ناقص ہوگا، اور ظاہر بنے گا باطن نہیں بنے گا، اس سے بھی ایمان ناقص ہوگا۔ ہم اپنے چہرے مہرے سے، ظاہری عمل سے، ظاہری شکل و صورت سے، ظاہری اعمال سے دنیا والے کو یہ ہم بتائیں کہ ہم نبی کے سچے عاشق ہیں، اور باطنی اعتبار سے ہم وہ کام کریں، وہ عمل کریں جس کا حکم ہمارے آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو آپ کو عطا فرمایا۔ بھائیو بزرگ دوستو اس کے بغیر یہ موجودہ زمانہ جو ہے یہ کروٹ لے رہا ہے، یہ کایا پلٹی جائے گی۔ بھائیو بزرگ دوستو اگڑا اور دھان کا معاملہ آ چکا ہے۔ اللہ رب العزت جو دھان ہوگا، جو ایمان سے لبریز ہوگا، اللہ رب العزت اس کو جما دے گا، اور جو اگڑا ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے ایمان سے بے دخل کر دے گا۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون اذلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اللہ فرما رہا ہے وہ ایمان والے تم کیا یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے بغیر دنیا سے ایمان ختم ہو جائے گا، تمہارے بغیر ہماری شان مٹ جائے گی؟ اے ایمان والے تم سمجھ لو اگر تم سے تساہلی ہوئی تمہاری جگہ پہ، ہم اس باطل قوم کو جو اسلام کو ذلیل کرنے کے در پہ پڑی ہوگی، اسلام کو مٹانے کے در پہ پڑی ہوگی، ہم اس کی جو ہے گردنوں کو پکڑ کر، اس کے سر کے پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر اسلام کی دولت سے ہم سرخرو کرائیں گے، اور اسی سے اسلام کا کام کھولیں گے۔ مسلمانوں ہم آپ یہ سمجھ رہے ہیں آج گروپ بندی ہو رہی ہے، نبی کے غلام تمہارے کتنے نبی ہیں؟ کس کس قبیلے کے نبی اب بن چکے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ ہمارے نبی ایک، ہماری کتاب ایک، ہماری حدیث ایک ہے۔ آج جن کے بنیاد پر ہم سماج میں جس کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کڑھن ہوتی تھی، آپ کو بے انتہا تکلیف ہوتی تھی، اللہ کے رسول کو بے انتہا دل آزاری ہوتی تھی امت کے ٹوٹنے پر، مسلمانوں آج عقیدے کے نام سے، آج جو ہے پیروں کے دامن پکڑنے کے نام سے ہم فلاں پیر کے ہیں، وہ فلاں پیر کے ہیں، ہم فلاں عقیدے کے ہیں، وہ فلاں عقیدے کے ہیں، یہ عقیدے کی بنیاد پر مسلمانوں اپنے آپ کو توڑ رہے ہو، اور ساری دنیا کی ساری باطل طاقتیں اکٹھے ہو رہی ہیں۔ یہود میں نصاراؤں میں کوئی جوڑ نہیں، ان میں بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن مسلمانوں تم باور ہو جاؤ تم کو مٹانے کے لیے ساری دنیا کی طاقت ایک پلیٹ فارم پہ آ رہی ہے، اور تم ٹوٹ رہے ہو، قریہ ٹوٹ رہے ہو، بستی میں ٹوٹ رہے ہو، گاؤں میں ٹوٹ رہے ہو، مسجد کے مصلیوں میں جو ہے تقسیم کر رہے ہو۔ مسلمانوں خبردار، خدا کی قسم یہ لوگوں کا توڑنا یہ ہمارے آپ کے لیے باعث شرمندگی کا سبب بنے گا، ہمارے آپ کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب بنے گا۔ اسی لیے نہ ٹوٹنے کے بجائے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ تم جوڑو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولادوں کو جوڑے گا، علاقے کو جوڑے گا، اور پھر موت کے بعد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تمہارا شمار جوڑنے والے مجاہدین میں ہوگا۔ اور اگر امت کے اندر درار ڈالو گے، فتنہ پیدا کرو گے، عقیدے کو لے کے تماشا بناؤ گے، بھائیو بزرگ دوستو یہ اسلام بہت تکلیف سے، بڑی تکلیف سے، بہت پریشانی سے، بہت مصیبت کے دور سے گزرنے سے، پس
پسینے کے جگہ میں خون کے بہانے سے یہ اسلام ہم تک کے پہنچا ہے۔ مسلمانوں گھر بیٹھے حضرت کو بلا کر ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت ہو گئے، حضرت کو بلا کے دامن پکڑ لیے، مرغا مسلم کھا رہے کھلا رہے، اس سے اسلام نہیں پھیلا ہے بھائیو بزرگو دوستو۔ حضرت مصعب ابن عمیر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی پہ لٹکانے کی تیاری کی جا رہی تھی، اس سے پہلے ان سے پوچھا جا رہا تھا، اے صہیب یہ بتا کہ اگر تیرے جگہ پہ، اگر تیرے نبی کو اس جگہ پہ رکھا جائے اور تجھے آزاد کر دیا جائے، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ انہوں نے تھوکا اور فرمایا، وہ کافرو، وہ مشرکو سن لو، ارے تو میری جگہ میرے نبی کی بات کر رہا ہے، میرے نبی کو ایک کانٹا بھی چوب جائے، وہ صہیب کی 70 جان ان کے قدموں تلے نچھاور ہے، ایک کانٹا نبی کے چومنے کو گوارا نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر! مسلمانوں نبی کے والے کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن نے بتایا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ قرآن میں فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نبی کے غلام، نبی کے چاہنے والے کافروں پر بڑے سخت ہیں اور اپنے پہ بے انتہا رحیم ہے، اپنے پہ بے انتہا حنین ہے، اپنے کو بے انتہا پیار دینے والے ہیں۔ یہ صفت ہمارے اندر ہے۔ نبی کے دشمنوں کے ساتھ ہم سب لین دین سب کر رہے ہیں اور اپنوں کو توڑ رہے ہیں، اور جبکہ اس کا الٹا بالکل الگ وہ صحابہ کا نظریہ تھا۔ وہ اپنے پہ رحیم تھے، اپنے پہ حنین تھے، اپنے پہ مہربان تھے اور دوسرے پہ سخت تھے ہمارے رسول۔ بھائیو بزرگو دوستو، آج ہم ہیں کا ایمان والے کی علامت بتلائی گئی ہے، نبی کے غلاموں کی علامت بتلائی گئی ہے کہ تم کبھی ان کو دیکھو گے رکوع کی حالت میں خشوع اور خضوع کے ساتھ، کبھی تم ان کو دیکھو گے کہ وہ نماز میں کھڑے ہیں، رکوع کی حالت میں ہیں، قومے کے حالت میں ہیں، کبھی تم ان کو سجدے میں دیکھو گے اور کبھی تم ان کو اللہ کے فضل، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے راستے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ نبی کے غلاموں کی پہچان۔ مسلمانوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کامل ایمان والے، آج یہ سیرت کے اسٹیج سے اس حدیث کو آپ تک کے پیش کر رہا ہوں، اور آج سے یہاں توبہ کر کے اٹھیں کہ آج تک کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ نبی کے طریقے کے خلاف کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للمؤمن علی المؤمن، مسلم کے مسلم پر 6 حق ہیں۔ کہے ہیں بولیے 6۔ وہی 6 حق ہم لوگ کہاں تک کے ادا کرتے دیکھیا، 6 خصال یعودہ اذا مرضا، جب تم میں کوئی بیمار ہو اس کی عادت کرو، وہ کریں گے انشاءاللہ۔ نہ وہاں دیکھیں گے دیوبندی ہے، نہ بریلی ہے، نہ جماعت اسلامی ہے، نہ اہل حدیث ہے، گول ٹوپی ہے، نہ چارکنیا ٹوپی ہے، نہ لمبا ٹوپی ہے، جبہ گول ہے، نہ آڑا ہے، نہ ترچا ہے۔ اب تو ہم سوچ رہے تھے کہ اب ٹوپی ایک الگ ہم پہنیں گے، لیکن وہ الگ ٹوپی بھی ابھی آج کل دیکھنے مل رہی ہے۔ ہم تو سوچ رہے تھے کوئی چوڑا پوڑا لگا کے ایک لمبا ہو جھنڈا پنڈا والا، کہ جو کوئی ٹوپی نہیں ہو، وہ ایک جھنڈا چوڑا پوڑا ہو، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں آج کل 1.5 ہاتھ کا چوڑا بھی جو ہے وہ بھی سامنے آ گیا۔ اللہ حفاظت فرمائے مسلمانوں، تم ٹوپی دیکھ کے مسلمان کی جو ہے تشخیص کرتے ہو، تم اس کے جبے کو دیکھ کر اس کے ایمان کو ناپتے ہو، تولتے ہو، کسی کے پاس بیٹھ جانے سے اس کے ایمان کے بارے میں تم فیصلہ فتویٰ جاری کرتے ہو۔ اس چیز کی اجازت تم کو کس نے دی؟ اجازت تم کو کہاں سے ملی؟ اور اس کی جو اجازت دے رہا ہے خدا کی قسم وہ نبی کی امتی میں قطعی نہیں ہو سکتا۔ جو آج کے دور میں مسلمان کو مسلمان سے توڑے، اتنا نازک پرآشوب دور میں، ایک بزرگ سے میں نے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ دیکھو آج کے دور میں ایک اگر گھسیٹتا ہوا پیر بھی کام نہیں کرتا، ہاتھ پیر بھی اس کے کام نہیں کرتے، آنکھ سے اس کو دکھائی بھی نہیں پڑتی، اگر وہ کلمہ والا ہے تو خدا کی قسم اس کلمے والے کی بھی آج ایمان والوں کی ضرورت ہے۔
وہ ہاتھ سے نہیں، پیر سے نہیں، ضرور بھی ضرور اپنی دعا سے اسلام کی ترقی کو آگے بڑھوائے گا۔ مسلمانوں، جو ساری دنیا کی ساری امت کو ایک سانچے میں پرونے کی جنہوں نے کوشش کی تھی، کوئی صفا پہ کھڑے ہو گئے جس کے نبی، ہمارے آپ کے نبی نے اعلان کیا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آج تم اس کی امت بنے ہو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعودہ اذا مریضا، تم بے چین ہو جاؤ گے جب تمہارا کوئی بیمار ہوگا، اس کی عیادت کے لیے تم بے چین ہو جاؤ گے۔ اس کی عیادت کرنا یہ مسلمان کا اولین کرتبوں میں سے کرتب ہے۔ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، جب تم میں کا کسی کا انتقال ہو، اس کی تجہیز و تکفین میں شرکت کرو۔ مسلمانوں، تم کرتے ہو، جنازہ کون پڑھائے گا اس کے لیے لڑتے مرتے ہو۔ یہ طریقہ کس نے دیا تم کو؟ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَا، جب کوئی مسلمان تم کو مدعو کرے، بھائی بلائیے، ٹائم ہمارا ہو گیا، آتی نے نہیں بلائیے، ٹائم ہمارا ہو گیا، آ نہیں رہے، ہم بولیں گے نہیں، ہم کو جو ٹائم ملا وہ ٹائم اوور ہو گیا۔ تو حضرات، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم کو مدعو کرے، دعوت دے، اگر تمہارے پاس کوئی شرعی عذر نہ ہو، اس کی دعوت قبول کرو۔ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَ، اور جب کوئی مسلمان تم کو سنیں گے، وہاں چاہے تم آ جائے گی، ادھر دیکھو نہیں، چاہے آ جائے گی، پریشان مت ہو۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ جب تم کو کوئی سلام کرے تو سلام کا تم جواب دو۔ جواب ملتا ہے، جواب دیتے ہیں بھائی؟ ہاتھ اٹھائے تو کون کون جواب دیتے ہیں؟ انشاءاللہ دیں گے، ہر ایک کو دیں گے۔ خدا کی قسم، جب کوئی مسلمان سوال کرتا ہے اور تم جواب نہیں دیتے ہو، اس کی ٹوپی دیکھتے ہو، اس کا ایمان کو ناپتے ہو، اللہ کی پھٹکار لعنت تم پر برستی ہے۔ اور جو تمہارے سلام کے جواب سے اس پر جو رحمت برسنی تھی، اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عافیت کا معاملہ ہونا ہوتا ہے، اللہ فرشتوں کے ذریعے سے سلام کے کرنے والے کو اللہ عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَ وَيُشَمِّتُ عَلَيْهِ إِذَا عَطَسَ، اور جب کسی مسلمان کو چھینک آوے، دیکھو کتنی چھوٹی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمائی کہ جب کوئی مسلمان کو چھینک آئے، وہ چھینک میں جب کہے الحمدللہ، اللہ تیرا بہت بڑا کرم ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم کو عافیت کے ساتھ یہ جو ہے چھینک نکلوا دی۔ وہ جو بیماری جس کے رہنے سے آدمی کا شریر، آدمی کا جسم بیمار پڑ سکتا تھا، اے اللہ وہ چھینک کو تو نے نکال دی، جس میں وہ کہتا ہے الحمدللہ، تو سننے والے کہیں یرحمک اللہ۔ کوئی الحمدللہ کون کون کہتے ہیں بھائی؟ چھینک میں کہتے تو، اگر نہیں کہتے تو اللہ کہنے کی توفیق دے، اللہ جھوٹوں میں شامل نہ فرمائے۔ تو الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہیں، اور الحمدللہ سن کے یرحمک اللہ کون کہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا۔ الحمدللہ، اللہ سب کو کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ کے پیارے رسول نے کتنی بظاہر چھوٹی بات لیکن کتنا گروتوپورن بات اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے پر حق یہ بھی ہے کہ جب کوئی ایمان والے کے سامنے نہ ہو، اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے عافیت کی، اس کے لیے رحمت کی وہ دعا کرے۔ ہم کرتے ہیں جہاں ذرا سا معاملہ ہوتا ہے، اے اللہ اس کا سربناش کر دے، یا اللہ اس کو شیش کر دے، یا اللہ فلاں کر دے، یا اللہ دھماکہ کر دے۔ مسلمانوں، ہم بددعا دینے کے لیے نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی 63 سالہ زندگی کا آپ جائزہ لیں، آپ کی 63 سالہ زندگی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، ایک لمحے کے لیے بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسا کوئی عمل سرزد نہیں ہوا جس عمل کے اوپر باطل دنیا، کافر دنیا، آپ کے کوئی برے عمل جو آپ کے رحمت ہونے کے خلاف ہو، دنیا والوں نے اٹھائی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟
بھائیو بزرگو دوستو، جس طریقے سے قرآن میں ہمارے نبی کو رحمت والا نبی بتایا، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی میں، خاص کر کے 23 سالہ زندگی میں، نبوت والی زندگی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے اعمال کو کر کے دکھایا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت جو ہے اور زیادہ امانت پر، سچائی پر، وعدے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جم کے ڈٹ کے جو ہے آپ جمے رہے۔ جب دعوت آپ نے دی، بھائیو بزرگو دوستو، لوگوں کو یقین تھا کہ آج کچھ ہمارے لیے رحمت کی باتیں بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی رحمت والی باتیں بتائی تھی، اگر وہ عرب کے لوگ عام طریقے سے، لیکن بھائیو بزرگو دوستو، حضور کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں وہ رہتی دنیا تک، آنے والی دنیا تک امت کے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے آپ کے لیے راہ راست پہ آنے کے لیے، صبر پہ جمنے کے لیے، دعوت کے کام میں آگے بڑھنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ سمجھ کر زندگی گزارنے کے لیے آپ کی نبوت والی زندگی اور نبوت سے پہلے والی زندگی، دونوں زندگی کو ہمارے آپ کے لیے نمونہ بنایا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے اتنے اچھے اچھے نمونے رکھے ہیں، اتنے اچھے اچھے اعمال رکھے ہیں، اتنے حسن عمل رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے کافی اور شافی ہے۔ آپ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کا کردار ہماری زندگی کو بھائیو بزرگ دوستو دنیا اور آخرت دونوں زندگی کو منور بنانے کے لیے کافی اور شافی ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج دنیا جس فیشن کو تھوک دیتی ہے، ہم مسلمان وہاں چاٹنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ایک ٹائم تھا، وقت نہیں ہے، ایک زمانہ تھا کہ اگر کپڑے میں ذرا سا تاگا نکل جاتا، کپڑا ذرا پھٹ جاتا، اس کو ریجیکٹ کر دیتے۔ اور آج ہم ایسے فیشن کو اپنائے ہیں جو سراپا، ہم تو منکر کے راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن جو ہم آسانی سے عمل کر سکتے تھے، ناف کے نیچے کپڑا کا پہننا سخت گناہ ہے، ٹخنوں کے نیچے پہننا گناہ ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، مسلمانوں کافر دنیا جس کو تھوک دیا ہے، آج ہم اسی لباس کو پہن رہے ہیں، ناف کے نیچے کپڑا، ٹخنوں کے نیچے کپڑا، اور پتہ چلا آگے پھٹا، پیچھے پھٹا، دائیں پھٹا، بائیں پھٹا۔ ایک صاحب سے میں نے کہا کہ بھائی یہ کہاں سے لیا؟ ارے یہ اتنا پھٹا پرانا کہاں، پڑیا وڑیا سے کہاں سے اٹھا کے لیا؟ نہیں قاری صاحب یہ بہت دام ہے۔ ہم تو کیا کہہ رہے ہو یار، بہت دام؟ ہم تو بن رہے تھے، ہم کو معلوم تھا کہ بھائی یہ بہت مہنگا لے کر آئے۔ تو کہے نہیں قاری صاحب یہ بہت مہنگا۔ ہم نے پھٹا یار، کوئی پھینک کے چلا گیا تھا، مر گیا تھا، گھر میں رکھا ہوا تھا، وہ چوہیا ویا کاٹ دیا، پھینک کے چلا گیا اور تم اس کو خرید کے نہیں قاری صاحب سب بھی گناہ پہنتے نا۔ اچھا مسلمانوں، یہ تھوک چاٹنے کا مجاز کو ختم کرو، تم اپنے عمل کے اوپر جم جاؤ، خدا کی قسم دنیا فنا ہو جائے گی تم پر، مر مٹے گی تم پر مسلمانوں، دنیا کی کوئی طاقت تم پر انگلی اٹھائے گی نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 24 گھنٹے کا ایسا عمل عطا فرمایا ہے کہ اس عمل پہ اگر جم جائیں تو آج کافر دنیا اس عمل کو اپنا رہی ہے۔ بالی ووڈ والے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ٹالی ووڈ والے داخل ہو رہے ہیں، ہالی ووڈ والے داخل ہو رہے ہیں، ڈانسر داخل ہو رہے ہیں، پاپ ڈانسر داخل ہو رہے ہیں، بڑے بڑے جو ہے منسٹر داخل ہو رہے ہیں۔ اور مسلمانوں تم ایسے ہو اللہ کی پناہ جو مسلم کے گھر میں پیدا ہو کے نبی کے طریقے کو تم حقیر سمجھتے ہو، تو ہم کو تو ذلیل ہونا پڑے گا مسلمان۔ وقت ہے، یہ حالات کے بدلنے کا وقت ہے، یہ تقاضا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت مسلمانوں کے اچھے عمل کی بدولت یہ دنیا کا نظام کو اللہ چلاتا ہے۔ مسلمانوں اچھے عمل کرنا سیکھ لو، خدا کی قسم یہ دنیا سے تباہیاں ختم ہو جائیں گی، یہ دنیا سے برائیاں چھڑ جائیں گی اگر تمہارے اعمال اچھے ہو جائیں۔ یہ باطل حکومتیں جو ہم پر حکمرانی کر رہی ہے، ہماری عورتوں کے بھیجا کو چاٹ رہی ہے، عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، عزت دری ہو رہی ہے، مردوں کا قتل عام ہو رہا ہے مسلمانوں، یہ ہمارے بدعملی کی وجہ سے ہے۔ آج پوری دنیا سہمی ہوئی ہے، بھیلوں میں گھس چکی ہے، ذرا سا کورونا کا معاملے کو لے کے دنیا ہل رہی ہے۔
بعض لوگ کہہ رہے ہیں قاری صاحب کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں. ہم کہہ رہے ہیں جب کچھ نہیں میں پوری دنیا ہل جائے, جب اللہ کی طرف سے کچھ آوے اس وقت کہاں جاؤ گے تم؟ یہ خبردار کرنے کے لیے بھائیوں بزرگ دوستو یہ حالات ہیں. ہم حالات کا سامنا کریں ایمان کے ساتھ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی محبت کے ساتھ. ہم کو اپنے کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ ہم کہاں ہیں کیا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کی محمد سے وفا, کی محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.